الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر 11 ہے، جس کا عنوان ایک تو جزم ہے اور دوسرا قلقلہ۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ایسے ہی یہاں پر ہے اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو علامت دال کی طرح کی آپ کے سامنے ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب جیسے با کے اوپر یہ جزم ہے تو با کو کیا کہیں گے کہ یہ با ساکن ہے۔ یہاں پہ تا ساکن ہے، دال ساکن ہے، کوئی بھی ورڈ ہو اس کے اوپر جزم ہو تو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر یہ علامت ہو جزم کی اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب ساکن حرف یعنی جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک اسے کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ جزم والا حرف ہے، با ساکن ہے، اپنے سے پہلے متحرک حرف سے۔ اب حمزہ جو ہے، الف ہے، الف کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف جو ہے یہ متحرک ہے، یعنی ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ تو اب الف کے اوپر حرکت ہے تو الف متحرک ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ورڈ ہو اس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ متحرک کہیں گے۔ تو جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں، یعنی جب بھی حمزہ ہوگا تو وہاں پر اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ اقرأ، اب را حمزہ زبر ر، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ دوسری مثال اس کی وللمؤمنین، اب وہاں پر بھی کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ یہ آگے اگزامپل آئیں گے تو سبق آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ یہ تو پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز ہے حروف قلقلہ۔ اب یاد رکھیے گا، حروف قلقلہ یہ صفات لازمہ میں سے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان 5 حروف میں قلقلہ ہوتا ہے، ان کے علاوہ کسی حروف میں بھی حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ اب قلقلہ کا معنی کیا ہے؟ قلقلہ کے معنی ہیں جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی اس کی آسان اگزامپل یوں لیجئے کہ ہم کوئی بال اگر دیوار کے اوپر مارتے ہیں تو وہ بال ہماری طرف لوٹ آتی ہے۔ ایسے ہی ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، جس جگہ سے منہ کے جس حصے سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو مخرج میں جنبش سی پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ 5 حروف منہ کے جس حصے سے ادا ہوں گے اس میں جنبش پیدا ہوگی، حرکت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے، آواز واپس لوٹ آئے گی۔ جیسے بال دیوار پہ لگ کے واپس لوٹ آتی ہے، ایسے ہی جلدی میں ان کی آواز واپس لوٹ آئے گی۔ اب قلقلہ ہوگا کب؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ان 5 حروف میں تو قلقلہ ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ کیا ہر حال میں قلقلہ ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، وہاں پہ دال بھی ہے، الحمدو دال بھی ہے، رب بھی میں با بھی ہے، تو کیا دال پہ قلقلہ ہوگا یہاں پہ یا با پہ قلقلہ ہوگا؟ حالانکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، لیکن نہیں، وہاں پہ حروف قلقلہ میں سے بے شک ہیں لیکن قلقلہ نہیں ہوگا۔ ایسے قل هو اللہ احد، قاف ہے یہ، لیکن وہاں پر بھی قلقلہ نہیں ہوگا۔ قلقلہ کب ہوگا؟ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں۔ یہ ہم نے پیچھے ساکن والا سبق پڑھا ہے، جب ان 5 حروف میں سے قاف، طا، با، جیم، دال کسی ایک پر بھی یا سب پر جب جزم آئے، یہ ساکن ہوں، اس وقت یا کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ تو جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ قلقلہ کے معنی کیا ہیں؟ جنبش و حرکت کے ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ اب
ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے، یعنی حروف قلقلہ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہ دو چیزیں ایک اس کے ساتھ ہی والی ملتی جلتی ہے، تو اس لیے ان دونوں کو اکٹھا لکھا ہے۔ اب مثال سے بات زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ حمزہ، یاد رکھیے گا الف پر زبر زیر پیش آ جائے تو الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ، با زبر اب با کیا ہے؟ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اب یہاں سے با کی آواز نکلی، ہونٹ ملے، با کی آواز نکلی، تو یہ با کے نکلنے کا مخرج ہے۔ با کی ادائیگی کی جو جگہ ہے وہ با کے نکلنے کا کیا ہے؟ مخرج ہے۔ تو حمزہ، با زبر اب، ہونٹ ملا کے نہیں رکھنے، اب مل گئے ہونٹ، لیکن جیسے ہونٹ ملیں گے ویسے ہی ہم اسے بال کی طرح جھٹکا دے کر واپس لے آئیں گے۔ اب حمزہ، با زیر اب حمزہ، با پیش اب ایسے ہی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، وہاں پر دال حروف قلقلہ میں سے ہے، دال ساکن بھی ہے، تو لہٰذا وہاں پر قلقلہ ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہاں پر دال ہے آخر میں، اور دال ساکن جب ہوگا تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ ایسے ہی حمزہ، تا زبر ات، اب یہ تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے لہذا اس کے اوپر قلقلہ نہیں ہوگا۔ ات سمپل پڑھیں گے، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات صرف تا کی سمپل سی آواز آئے گی۔ ایسے ہی اب یہ حروف قریب الصوت میں نے لکھے ہیں، حمزہ طا زبر عط، اب یہ طا حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اسی طرح ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ طا زبر عط، حمزہ طا زیر عط، حمزہ طا پیش عط، یعنی آواز اپنے مخرج میں جیسے ہی لگے گی واپس لوٹ آئے گی، جیسے بال دیوار پہ لگ کے واپس لوٹتی ہے۔ عط عط ایسے ہی نیکسٹ ورڈ ہے حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس اب اس میں یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو لہذا ہم نے بھی یہاں پہ قلقلہ نہیں کیا۔ اس یہ سبق جزم والا ہے تو اس لیے ساتھ میں یہ ایگزامپل بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ اس اس، اب یہاں پر حمزہ جو ہے الف کے اوپر زبر ہے تو یہ متحرک ہے اور سا ساکن ہے۔ ایسے ہی حمزہ زال زبر از، اب یہ حروف قریب الصوت میں سے ہیں اس لیے لکھے ہیں، یہ زال اور سا ضا یا ضاد یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں آتے، یہ جزم والا سبق بھی ساتھ ہے اس لیے ساتھ میں یہ ایگزامپل بھی لکھی ہوئی ہیں۔ از حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از حمزہ ضا زبر از، حمزہ ضا زیر از، حمزہ ضا پیش از اب یہ بھی حروف قلقلہ میں سے نہیں، ایسے قلقلہ نہیں ہوگا۔ آگے حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد اب یہ حروف قلقلہ میں سے ہے لہذا قلقلہ ہوگا۔ اسی طرح حمزہ ضاد زبر عض، حمزہ ضاد زیر اض، حمزہ ضاد پیش عض اب یہ ضاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ دال باریک ہے لیکن ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ضاد کو موٹا پڑھنا ہے، دال باریک ہے لیکن یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔
اب آگے اس کی کچھ اور اگزامپل لکھی ہیں وہ دیکھ لیں۔ حروف قلقلہ میں سے نیکسٹ ہے حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس۔ اب سین باریک ہے، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس۔ سین صاد کے بعد کئی بار تو بتایا کہ ان کی آواز سیم ہے لیکن سین باریک ہے، صاد کو پور کر کے پڑھتے ہیں۔ حمزہ قاف زبر اق، یہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق، یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ حمزہ کاف زبر اک، کاف باریک ہے، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال۔ اب اس کو ال 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 یہ پڑھیں گے تو یہ سارا اس کا حسن بھی خراب ہو جاتا ہے اور یہ غلط ہے۔ ہم حروف قلقلہ میں سے پڑھ رہے ہیں تو قلقلہ لام میں تو ہوتا نہیں، لہذا اس کو ایسے پڑھنا غلط ہوگا۔ حمزہ نون زبر ان، ان یہ غلط ہے، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان ان ان۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، او او۔ ایسے ہی حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای۔ اب یہ حروف لین میں سے ہیں یہ دونوں حروف لین، واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، یہ دو حروف مدہ میں سے ہیں، یہ دونوں حروف لین میں سے ہیں۔ یہ علامت اس کو جزم کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے ما قبل متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے اور حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، سمپل۔ اسی طرح حروف قلقلہ 5 ہیں، قلقلہ کا معنی جنبش اور حرکت کا ہے، اور حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی آسان مثال میں نے آپ کو یہ دی ہے کہ اگر بال کو دیوار پہ ماریں تو پلٹ کر واپس آ جاتی ہے ٹکرا کے، ایسے ہی حروف قلقلہ جہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں، جہاں ان کا مخرج ہے، منہ کے جس حصے سے یہ نکلتے ہیں، ان کی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، اس حصے میں جب زبان لگے گی تو فوراً واپس لوٹ آئے گی۔ اج اج، اق اق، ایسے ہی اد اب، اط۔ تو یہ ساری اگزامپل میں نے پڑھا دی ہیں، آگے بھی انشاءاللہ العزیز یہ آئیں گی تو مزید سبق اور آسان ہو جائے گا۔ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، یاد رکھیے گا، ہر آگے آنے والا سبق پیچھے والے سبق کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس بیس پہ ہوتا ہے۔ پہلے والا سبق سے یاد نہیں ہوگا تو آگے والے سبق کی سمجھ نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک ورڈ ہے متحرک، اب یہ متحرک یا حرکات والا سبق ہم نے تیسرے یا چوتھے لیسن میں کور کیا تھا، وہاں پہ پڑھا۔ اگر وہاں پر یہ ہم نے نہ یاد کیا ہوتا تو ہمیں متحرک کی سمجھ نہ آتی کہ متحرک کہتے کسے ہیں۔ تو اس لیے ہر آگے آنے والا سبق پیچھے والے سبق کی بنیاد پہ ہوتا ہے، لہٰذا روزانہ جو سبق ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔